بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب سٹوریز میں نے دو شیئر کرنی ہیں، انتہائی اہم سٹوریز ہیں۔ پہلی سٹوری یہ ہے کہ ڈسکا تنازعہ میں سنا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا فیصلہ کرنے جا رہا ہے، اور یہ فیصلہ کیا ہو سکتا ہے؟ پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا۔ دوسری سٹوری یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی سالی جناب خاتون اول بشرا بیگم صاحبہ، بشرا بی بی صاحبہ کی بہن کو 8.5 لاکھ تنخواہ پر ایک ڈپارٹمنٹ میں رکھ لیا گیا ہے، تعیناتی ہو گئی ہے۔ جناب یہ کون سا ڈپارٹمنٹ ہے، کیسی تنخواہ، کیسے ہوا یہ سارا کچھ، اس پہ بات کریں گے۔ ڈسکا پہ آ جائیں جناب۔ پہلے آپ کو معلوم ہے کہ جو کچھ ہوا انتہائی شرمناک ہوا۔ جو کچھ ہوا اس کے روز نئے نئے پہلو سامنے آ رہے ہیں۔ دھند کے باعث، جیسے مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ یہ ڈسکا ہے، یہ دھند ہے، اور یہ عمران خان ووٹ چوری کر رہا ہے، تو بات وہی ہے کہ دھند میں تو بالکل ٹھیک لکھا نوشین افتخار صاحبہ نے بھی کہ دھند میں جو ٹرن آؤٹ تھا وہ 30 سے 35 رہا، اور اندھا دھند میں ٹرن آؤٹ 85 سے 90% ہو گیا۔ روز روز اس کا ایک نیا پہلو آ رہا ہے۔ یہ معاملہ تو 19 فروری کا، اور ہر لمحہ کوئی نہ کوئی نیا پہلو۔ اچھا، انتظامیہ کا انتہائی غیر ذمہ دارانہ، جو انتظامی افسران تھے وہاں کے، ان کا رویہ انتہائی غیر ذمہ دارانہ رویہ سامنے آیا ہے، اور ایک اندرونی کہانی سامنے آئی ہے۔ ریٹرننگ آفیسر نے اسی رات جب یہ پولنگ ہو چکی اور پھر یہ سارا کچھ تنازعہ، اور وہ جناب وہ غائب ہو گئے 20 پولنگ اسٹیشن کے پریزائڈنگ آفیسرز وغیرہ، تو آر او نے کہا کہ فریقین انتہائی مشتعل ہیں اور انہیں سیکیورٹی چاہیے۔ NA-75 ڈسکا، آدھی رات کا وقت تھا۔ ریٹرننگ آفیسر نے الیکشن کمیشن سے رابطہ کیا کہ ان کی جان کو خطرہ ہے، کیونکہ دونوں طرف کا ہجوم جو ہے مشتعل ہے اور سیکیورٹی چاہیے۔ انہوں نے بتایا کہ ایک DSP ہیں میرے پاس جو کہ وہ بھی آدھے سوئے ہوئے ہیں، تو میری جان کو خطرہ ہے کہ یہ تو ہجوم ہے، اور مجھے فوری طور پہ سیکیورٹی پرووائڈ کی جائے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پنجاب کے اعلیٰ افسران سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، کسی نے بات نہ سنی۔ اچھا دیکھیے، اپنی دوسری پریس ریلیز میں خود یہ الیکشن کمیشن نے بھی کہا کہ چیف سیکرٹری سے بات ہوئی تھی، اور انہوں نے پھر فون بند کر دیا۔ انہوں نے اس کے بعد اپنے آپ کو ان اویلیبل کر دیا۔ ٹھیک، پھر چیف الیکشن کمشنر نے، یعنی حالات اس نہج پہ پہنچ گئے کہ پنجاب میں ظاہر ہے انہوں نے IG سے بات کی ہوگی، کرنے کی کوشش کی ہوگی، چیف سیکرٹری سے بات کی ہوگی، ہوم سیکرٹری سے کی ہوگی، وہاں کے کمشنر سے کی ہوگی، یا وہاں کے ڈپٹی کمشنر سے کی ہوگی، ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ سے، DPO سے سیالکوٹ سے کی ہوگی، سب سے انہوں نے بات کی، DIG سے کی ہوگی، RPO وغیرہ سے، سب سے بات کی ہوگی، کسی سے رابطہ نہیں ہوا۔ آخر پہ جناب چیف الیکشن کمشنر صاحب جو کہ مسلسل جاگ رہے تھے، انہوں نے وفاق کے ایک اعلیٰ افسر سے رابطہ کیا، اور وہ ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ وہ اعلیٰ افسر وہ وفاقی سیکرٹری داخلہ تھے۔ ان سے رابطہ کیا جناب، اور ان سے کہا کہ آپ فوری طور پر رینجرز کو موقع پر بھیجیں اور سیکیورٹی دیں۔ ٹھیک ہے، تو اس وفاقی سیکرٹری نے آگے سے کہا کہ جناب کہ معاملہ پنجاب حکومت دیکھ رہی ہے۔ اس پر چیف الیکشن کمشنر صاحب جو کہ خود بھی بیوروکریٹ ہیں، ان ساری چیزوں کو سمجھتے ہیں، بیوروکریسی کے وہ گرم سرد سب کچھ دیکھ کے آئے ہیں اتنے تک، ٹھیک ہے نا، تو ان کے بڑی اچھی شہرت کے بیوروکریٹ ہیں۔ تو چیف الیکشن کمشنر صاحب راجہ سکندر سلطان صاحب نے کہا کہ پھر دیکھیے گا اگر کوئی ناخوشگوار واقعہ ہو گیا تو پھر یاد رکھیے گا کہ اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے۔ اس پر اس چیف الیکشن کمشنر نے جیسے وارننگ دی نا، تو اس اعلیٰ افسر نے یا وفاقی سیکرٹری نے اٹارنی جنرل سے رابطہ کیا، ٹھیک ہے، خالد جاوید صاحب سے، ان سے رابطہ کیا، تو انہوں نے کہا کہ احکامات پر آگے سے اٹارنی جنرل نے جواب دیا اس وفاقی سیکرٹری کو، انہوں نے کہا کہ آپ چیف الیکشن کمشنر کے احکامات پر فوراً عمل کریں، آپ کے خلاف کارروائی ہو جائے گی، آپ عمل فوراً کریں، اگر نہیں کریں گے تو آپ کے خلاف کارروائی ہو جائے گی۔ جب اٹارنی جنرل سے اس سارا کچھ معاملے کی اتنی سنگینی کا اسے پتہ چلا ان صاحب کو، اب وہ الرٹ ہو گئے، تو انہوں نے فوری طور پہ رینجرز کو براہ راست حکم کیا کہ آپ ریٹرننگ آفیسر کو RO کو جا کے سیکیورٹی دیں۔
اچھا اگر اس دوران اس کو پتہ تھا کہ میں چیف الیکشن کمشنر سے میری منہ ماری ہو چکی ہے اور وہ ناراضی ہو چکی ہے ان کی، تو اگلے روز یہ بتایا جا رہا ہے کہ جناب وفاقی سیکرٹری، وہی وفاقی سیکرٹری جن کی رات کو چیف الیکشن کمشنر سے یہ ہوئی تھی بات، اور انہوں نے کہا تھا کہ وہ پنجاب حکومت دیکھ رہی ہے، انہوں نے کہا تھا کہ اگر آگے سے چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ کچھ ہو گیا تو ذمہ دار آپ ہوں گے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے وہاں رینجر کو بھیجا، تو اگلے دن وہی وفاقی سیکرٹری معافی تلافی کے لیے الیکشن کمیشن کے دفتر بھی فون کرتے رہے. ٹھیک. اچھا ذرائع الیکشن کمیشن کے مطابق غیر یہ جو میں معاف کیجیے گا، یہ جو میں بتا رہا ہوں کہ تاریخ کا شاید سب سے بڑا فیصلہ ہونے جا رہا ہے. اب الیکشن کمیشن کھڑا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ تمام سیاسی جماعتوں کو اس کے پیچھے کھڑے ہونا چاہیے، عوام کو الیکشن کمیشن کے پیچھے کھڑے ہونا چاہیے. یہ کوئی ہوا میں کھڑا نہیں ہوتا، کوئی خلا میں نہیں کھڑا ہوتا. اگر کسی نے کوئی ہمت پکڑی ہے وہاں سپریم کورٹ میں بھی جا کے اپنا آئینی اور قانونی سٹینڈ اس پہ کھڑے رہے ہیں، اپنا سٹانس بیان کیا ہے، آئینی اور قانونی اور اصولی سٹانس بیان کیا ہے، اور اس پہ وہ قائم ہیں، تو پھر عوام کو بھی ایسے جمہوری رویوں کا ساتھ دینا چاہیے، ان کو بھی ساتھ ان کے دینا چاہیے. تو ذرائع یہ الیکشن کمیشن کے بتا رہے ہیں کہ یہ جو ہوا ہے سلسلہ غیر ذمہ داری کا، چیف سیکرٹری، آئی جی پنجاب، کمشنر گوجرانوالا، ڈی سی او سیالکوٹ، ڈی پی او، اور ان تمام کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے، تادیبی کارروائی ہو سکتی ہے. اور بتایا جا رہا ہے جناب کہ یہ صرف ٹرانسفر پوسٹنگ تک، جی ہاں ریپورٹڈلی یہ صرف ٹرانسفر پوسٹنگ تک یہ معاملہ نہیں رہے گا، بلکہ ان کی وہ الیکشن کمیشن ذرائع کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ کر چکا ہے ان کی معطلی کا، کم سے کم سزا وہ کہہ رہے ہیں ان کو معطل کریں گے. اور اگر یہ ایسا ہو جاتا ہے تو یہ تاریخ کا بہت بڑا فیصلہ ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اگر اتنے سارے افسران معطل ہو جاتے ہیں تو پھر میرا خیال ہے آئندہ کے لیے. اور ایک بات دوسری بھی میں بتا دوں کہ اس سے ایک چیز اور بھی ثابت ہو گئی ہے کہ یہ جو ڈسکا کی دھند تھی، اس دھند میں مجھے لگتا ہے خلائی مخلوق کا حصہ نہیں ہے. اگر وہ ان کا حصہ ہوتا تو پھر بات کچھ اور بھی اس طریقے سے، جیسے 2018 کے الیکشن کا یہ سارا کچھ اس طرح سے ان اٹینڈڈ چلا گیا. خیر اس وقت یہ الیکشن کمشنر، اچھا اس میں ایک اور بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ سکندر سلطان راجہ صاحب، اب فواد چودھری صاحب کا بھی میں اپنا ذکر کر لوں ان کے بیان کا، وہ کہہ رہے ہیں کہ اسی قسم کے الیکشن کمیشن کی ضرورت تھی جو آج ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن کمیشن سٹینڈ لے رہا ہے، اور اگر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ فیصلہ ہو گیا اور ان لوگوں کے خلاف کارروائی ہو گئی تو یہ تاریخ کی سب سے بڑی کارروائی ہوگی. یہ پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری میں ایسا پہلے نہیں ہوا. پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری نے، کسی ادارے نے اس طریقے سے سٹینڈ نہیں لیا. ایک خاص طور پہ الیکشن کمیشن نے. اور الیکشن کمیشن اگر اس طریقے کے دبنگ فیصلے کر رہا ہے اور وہ اگر آزاد اور خود مختار ہونے کا ثبوت دے رہا ہے تو پاکستان کے پورے عوام کو، سیاسی پارٹیز کو، حکومت کو، سب کو یہ ساتھ دینا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ٹرانزیشن پیریڈ ہے. آج ایک کے خلاف کھڑا ہو رہا ہے تو کل وہ کسی کے بھی خلاف کھڑا ہو سکتا ہے. تو اگر آپ نے اس طریقے سے، اب دیکھیں نا، میں آپ کو بتاتا ہوں حالات یہ تھے کہ 10 سے 15 کہہ رہے ہیں کہ ایسے بھی فارم 45 تھے کہ فوری طور پہ جو فارم 45 RO دفتر تک لانے میں وہ پریزائڈنگ آفیسر وہ الیکشن کمیشن کو واٹس ایپ کر دیتے ہیں. تو تقریباً کہہ رہے ہیں کہ 12 سے 15 ایسے فارم 45 ہیں کہ جو ان کو واٹس ایپ نہیں کیے گئے تھے. اب آپ اندازہ تو کر لیجئے، انہوں نے خود کہا کہ اس میں. اچھا اب یہ دیکھیں، ایک اور پریزائڈنگ آفیسر صاحب، تصدق حسین ان کا نام ہے، ان کا ایک بیان سامنے آ گیا، ویڈیو بیان ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب میرے پاس 2 بندے آئے اور انہوں نے اپنے آپ کو اسپیشل برانچ کا بتایا. وہ ویڈیو ہے، وہ ویڈیو حامد میر صاحب نے بھی دکھائی ہے اپنے پروگرام میں. اور انہوں نے کہا کہ ہم اسپیشل برانچ کے ہیں، آپ جب واپس جائیں گے تو آپ الیکشن کمیشن کی گاڑی پہ نہیں جائیں گے، آپ ہمارے ساتھ آئیں گے. تو انہوں نے کہا کہ میں سمجھ گیا کہ یہ ریزلٹس کو جو ہے نا ٹیمپر کرنا چاہتے ہیں. اچھا اس ویڈیو میں وہ دونوں بندے جن کا نام، ایک کا نام وہ خود پریزائڈنگ آفیسر صاحب جو تصدق حسین صاحب ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ ان میں سے ایک کا نام انہوں نے مجھے اپنا نام اسد بتایا،
اب یہ فکٹیشس نام ہے یا ان کا اصلی نام ہے جو بھی ہے، انہوں نے کہا یہ بتایا۔ اچھا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس ویڈیو میں اس آفیسر کا یعنی کہ ایک آفیسر جو پریزائڈنگ آفیسر ہیں انہوں نے بھی ماسک پہنا ہوا، دوسرے آفیسر نے بھی ان کے ساتھ جو بھی ہیں صاحب آفیشل ہیں انہوں نے ماسک پہنا ہوا، ایک نے ماسک نہیں پہنا ہوا، ان کا چہرہ بہت ہی واضح دکھائی دے رہا ہے۔ تو پکڑیں اب ادارے، کدھر گئے ادارے؟ اس ویڈیو میں اس بندے کا چہرہ واضح دکھائی دے رہا ہے، اس کو پکڑیں کہ وہ کہاں کا ہے، کوئی اسپیشل برانچ کا ہے، کوئی خدائی مخلوق ہے، کوئی خلائی مخلوق ہے، کون ہے جو بھی ہے اس کو پکڑ کے اس کو سزا دیں، اس کو وہ دیکھیں کہ یہ کون صاحب ہیں، یہ پولیس کا ہے، کسی اور ایجنسی کا ہے، کسی اور سویلین ایجنسی کا ہے، کسی کا بھی ہے، تو جب پکڑیں ذرا دیکھیں۔ تو اب یہ کون پکڑے گا؟ حکومت کن کی ہے؟ آ جائیں جناب دوسری خبر پر۔ خاتون اول جناب بشرا بی بی صاحبہ کی بہن، وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی سالی، ٹھیک ہے، مریم وٹو صاحبہ، ٹھیک ہے، مریم ریاض وٹو صاحبہ، ٹھیک ہے، ان کا جناب ایچ ای سی ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کی کوآرڈینیٹر کے طور پہ ان کو لگایا گیا ہے، تنخواہ صرف 8.5 لاکھ روپے۔ آپ سن کے حیران ہو گئے ہوں گے، میں نے کہا صرف 8.5 لاکھ روپے، ٹھیک۔ اچھا وہ پہلے بھی یو اے ای کی ایک یونیورسٹی میں ڈائریکٹر تھیں، اب جناب بتایا جا رہا ہے کہ ان کی تقرری یہاں پر بڑی میرٹ پہ ہوئی ہے، ہوئی ہوگی، میں تو وہی بات ہے، حسن ظن رکھتے ہیں بھائی، ٹھیک ہے نا، شک کا فائدہ دیتے ہیں، لیکن ہے بڑا ایک عجیب و غریب سا سلسلہ کہ میرٹ پہ اس وقت تقرری ہونے لگتی ہے کہ جو گورنمنٹ میں کوئی کسی کا بھائی، کسی کا بہنوئی، کسی کا سالہ، کسی کا چاچا، کسی کا ماما، اس وقت جب ہوتا ہے تو پھر اس سے پہلے آپ دیکھ لیں، میں نے ویڈیو بھی کی کل، یاسمین راشد صاحبہ کی بیٹی ڈاکٹر عائشہ صاحبہ کو کنگ ایڈورڈز میڈیکل یونیورسٹی میں ان کی خاطر پورا شعبہ بنایا گیا، پورا ڈپارٹمنٹ کریٹ کیا گیا فیٹل میڈیسنز کا، ان کو 19 گریڈ میں لگا دیا گیا۔ اس سے پہلے آپ دیکھیں عثمان بزدار صاحب کا سالہ، ایک یونیورسٹی میں ان کے لیے نئی پوسٹ کریٹ کی گئی شعبہ پولیٹیکل سائنس میں، نئی پوسٹ یعنی کہ جو پہلے آئے وہ نہیں ہو سکے، اس پر کوئی اور ہو گیا، تو پولیٹیکل سائنس کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کو کہا گیا، اس پہ میں نے ویڈیو بھی کی تھی، وہ ویڈیو موجود پڑی ہے، ان کے کہا گیا کہ جناب آپ نئی پوسٹ کریٹ کریں، ٹھیک ہے نا، انہوں نے انکار کیا، تو پھر اس کے بعد سنڈیکیٹ کی میٹنگ ہوئی اور یونیورسٹی انتظامیہ نے نئی پوسٹ کریٹ کر کے ان کو لگا دیا، عثمان بزدار صاحب، وسیم اکرم پلس صاحب کے سالے کو۔ اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ زرتاج گل صاحبہ کی بہن کو نیکٹا میں ڈائریکٹر لگا دیا گیا۔ تو اب آپ ذرا اندازہ کر لیں کہ جو کہتے تھے اقربا پروری، اور آپ نے اقربا پروری بھی رج کے کی، آپ نے دوست پروری بھی رج کے کی، یعنی کسی کے یہ کیسا میرٹ ہے کہ کسی کی بہن، کسی کا سالہ، کسی کی سالی، کسی کا بھائی، مطلب آپ اندازہ کر لیں کہ اس طریقے سے وہ لگ رہے ہیں، اور وہ سارے میرٹ پہ آ رہے ہیں، کیونکہ میرٹ پہ انہوں نے اب آنا ہے، کیونکہ آپ کی حکومت ہے۔ خان صاحب کہا کرتے تھے کہ حکمران تو کاروبار بھی نہ کریں، آس پاس کے ان کے سارے لوگ کاروبار کرتے بھی پکڑے گئے، کاروبار میں گند کرتے بھی پکڑے گئے، اپنے کاروبار میں قومی خزانے کو چونا لگاتے ہوئے بھی پکڑے گئے، اور ساتھ کسی کی بہن لگ رہی ہیں 8.5 لاکھ پر، کسی کی سالی لگ رہی ہیں، کسی کے سالہ لگ رہا ہے، کسی کا بھائی لگ رہا ہے۔ تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ تو آئے تھے، آپ تو کہتے ہیں ہم تو سٹیٹس کو کے خلاف آئے ہیں، آپ تو انہی باتوں کی وجہ سے تو ان پہ دوسروں پہ تنقید کرتے تھے، تو پھر اگر یہ میرٹ پہ لگ رہے ہیں تو وہ بھی میرٹ پہ لگ رہے ہوں گے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔